اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھوڑ دینے والی یعنی قیامت آئے گی نا، تو یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس لیے کہ اس دن آدمی کو، انسان کو اتنی ٹینشن ہوگی، اتنی فکر ہوگی جو اسے ان سب کی فکروں سے، ٹینشن سے بے فکر کر دے گی۔ سورہ عبسہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے جی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ قیامت آئے گی نا، تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان بھاگے گا جی۔ بھاگے گا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر اوائڈ کرے گا، اگنور کرے گا۔ اس کا بھائی اس کے سامنے آئے گا، نکل جائے گا سائڈ سے۔ اس کے ماں باپ اس کے سامنے آئیں گے، ان سے سائڈ سے ہو کے نکل جائے گا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے آئے گی اور سائڈ سے ہو کے نکل جائے گا۔ اس کے بیٹے اس کے سامنے آئیں گے، انہیں اوائڈ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جو اس دن ٹینشن ہوگی نا، جو فکر ہوگی، یہاں پر ٹینشن میں فکر کے معنی میں لے رہا ہوں، وہ اسے ان سب کی فکروں سے، ٹینشن سے بے فکر، بے نیاز کر دے گی۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں کس کی فکر کرتا ہے جی؟ انہی کی فکر کرتا ہے نا، انہی کی ٹینشن ہے نا۔ بھائی کو بھائی کی فکر ہے، ٹینشن ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، میرا چھوٹا بھائی یہ پڑھ لکھ جائے، اس کا مستقبل بن جائے، میں بعد میں کر لوں گا شادی، ساری زندگی شادی نہیں کرتا۔ صحیح ہے، چھوٹے بھائی کا فیوچر بنانے کے لیے اتنی قربانی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دنیا کی زندگی میں بھائی کی فکر ہوتی ہے۔ ماں باپ کی فکر کسے نہیں ہوتی جی؟ مجھے بتائیں۔ ہم سب کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے۔ ماں باپ ٹھیک ہیں، آپ حال چال پوچھیں گے، صحیح، دوائی دلوانی ہے، ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے، آپ اسپیشل لے کے جائیں گے۔ باس چھٹی نہیں دے رہا نا اگر، تو جاب تک چھوڑ دیں گے ماں باپ کے لیے کہ نہیں، میں نے ماں باپ کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے۔ بیوی کی فکر کسے نہیں ہوتی جی؟ کیوں جی؟ سب کو ہوتی ہے فکر، اور سب سے بڑھ کر بیٹوں کی فکر۔ جتنی بیٹوں کی فکر ہوتی ہے انسان کو، بیٹے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہیں، مستقبل کی امید ہیں، ان کے لیے انسان ہر وقت فکر کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن جب آئے گا نا، اس دن جو انسان کو فکر ہوگی نا، اس فکر کے آگے ان سب کو بھول جائے گا۔ اس دن کی فکر ان سب کی فکروں سے اسے بے نیاز کر دے گی۔ غور کرنے والوں نے جب غور کیا تو اس نتیجے میں پہنچے کہ دیکھیں، انسان کو اس دنیا کی زندگی میں جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، ٹینشن، تو انسان اس ٹینشن کو ریلیز کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے وہ قربانی دیتا ہے، یعنی وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہے کہ یار میں ایزی ہوں۔ اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں رشتے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے بھائی کو ذکر کیا۔ انسان کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں جب کوئی ٹینشن آتی ہے نا، تو سب سے پہلے انسان کس کو چھوڑتا ہے؟ بھائی کو۔ جہاں اسے بھائی کی اتنی فکر ہوتی ہے، وہاں بھائی کو بھی سب سے پہلے چھوڑنے میں وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سی ٹینشن ہوتی ہے، چاہے وہ کاروباری ہو چاہے گھریلو ہو، سب سے پہلے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹینشن ختم کرنا چاہتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کیا روز روز کی چخ، صحیح ہے۔ وہ بھائی جو اکٹھے رہتے رہے بچپن سے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان قربانی دیتا ہے، بھائی چھوڑ دیتا ہے اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے آگے ذکر کیا ماں باپ کا۔ شریف النفس انسان عام طور پہ ماں باپ کو نہیں چھوڑتا، ٹینشن جتنی مرضی بڑھ جائے، ہے نا، ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ٹینشن بڑھتی ہے گھر میں، روز روز کی چخ، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن اگر ٹینشن اس قدر بڑھ جائے کہ اب اس کا گزارا ہی ممکن نہیں ہے، تو ایسے بدبخت لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں آپ کے معاشرے میں، کوئی
انوکھی بات نہیں میں کر رہا. آگے ذکر ہے بیوی کا. صحیح ہے نا؟ بیوی جتنی مرضی ٹینشن ہو جائے نہیں چھوڑے گا. میں کہتا ہوں عجیب رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بیوی اور ماں باپ کا, کہ بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جسے انسان چاہتا بھی ہے چھوڑنا لیکن نہیں چھوڑ سکتا, اور ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جسے نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن چھوڑ دیتا ہے. قربانی دے رہا ہے نا انسان. اچھا اگر ٹینشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ اسے بیوی کو بھی چھوڑنا پڑ جائے, اور ہوتا ہے, ہو جاتا ہے نا, کیسز ہوتے ہیں, اب تو بہت ہی عام ہے, ذرا سی ٹینشن پہ چھوڑ دیتا ہے اب تو بیوی کو. حالات بدل گئے ہیں, لیکن جب ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن بیٹوں کو نہیں چھوڑتا. بیٹے کو چھوڑتا ہے, کورٹ میں جائے گا, بیٹا چاہیے مجھے, میرا خون. بیوی بھی چھوڑ دے گا, بیٹا نہیں چھوڑے گا. بڑی خوبصورت ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسان پر جو جو ٹینشنز آتی ہیں انسان قربانی دیتا ہے. صحیح ہے؟ بھائی کو چھوڑ دیتا ہے آسانی سے, ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے, بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے, بیٹے کو نہیں چھوڑتا. قیامت کا دن اتنا ٹینشن والا دن ہے. اس دن اس کے سامنے اس کا بھائی آئے گا, اس کے ماں باپ آئیں گے, اس کی بیوی آئے گی, اس کے بیٹے آئیں گے, انہیں اوائڈ کرے گا, ان سے بھاگے گا. کیوں؟ دنیا میں چھوٹا بھائی آتا تھا, بھائی ایک کام ہے, تو بھائی کو فوراً سمجھ میں آ جاتا تھا پیسے چاہیے, ٹھیک ہے نا, پیسے چاہیے, کوئی بات نہیں, یہ لو. ماں باپ کی ضرورتیں بیٹا پوری کرتا ہے, بیوی بیٹوں کی ضرورتیں خامد ہی پوری کرتا ہے, باپ ہی پوری کرتا ہے نا. تو اس دن بھی جب یہ سامنے آئیں گے تو اس سے یہی ہوگا کہ آج یہ مجھ سے نہ کچھ مانگ لیں. اس دن اس کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا؟ پیسہ تو ہے نہیں, صرف نیکیاں ہوں گی. نیکیوں میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. قرآن مجید کا مقام کئی دفعہ آپ گزرے ہوں گے, اس مقام سے کتنی دفعہ رکے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتار دی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے, کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو کس کا ذکر ہے؟ نکالے تفسیر. یہودی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, یہ عیسائی کے بارے میں نازل ہوئی, منافق کے بارے میں نازل, بس سب کے بارے میں نازل ہو گئے. آپ کے لیے تو قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے جی, سیدھی سی بات ہے. کچھ کسی کو دے دیں, کچھ کسی کو دے دیں, کچھ کسی کو دے دیں, اور آپ فارغ ہیں. یہ آپ کا ہی ذکر ہو رہا ہے. کتنی دفعہ رکے آپ اس مقام پہ اور اپنے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یار میں اس دنیا میں انہی رشتوں کی فکر میں لگا ہوا ہوں اور اس آخرت کی فکر کو بھولے بیٹھا ہوں. وہ آخرت جس دن میرے کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنت کی سردار, خواتین کی سردار. ہم تو پکے جنتی ہیں جی.